ابھی چند دن ہوئے تھے 2026 کو آئے. دنیا ابھی نیو ایئر کی خوشیوں میں گم تھی کہ 2 دن بعد ایک ملک مکمل تاریکی میں ڈوب گیا. الیکٹریسٹی، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ایوری تھنگ گوز پیور سائلنٹ. پورا شہر جیسے کسی نے پاؤز کر دیا ہو. لوگ ابھی اس بلیک آؤٹ کو پروسیس ہی کر رہے تھے کہ رات کے 2 بجے کراکس 7 زوردار دھماکوں سے لرز اٹھا. وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو ان کے بیڈ روم سے نائٹ سوٹ میں گرفتار کر لیا گیا. ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان پوری دنیا میں ایک شاک ویو کی طرح گونجا. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. 2 جنوری واشنگٹن میں رات کے 10:46 تھے. صدر نے ایک سیکرٹ ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے جس نے دنیا کی جیو پالیٹکس کو ہلا کر رکھ دیا. مشن کی آپریشنل سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے امریکی کانگریس کو بھی کمپلیٹ بلیک آؤٹ میں رکھا گیا. ابھی کراکس میں رات کے 2 بج رہے تھے اور فضا میں 150 جنگی جہاز پرواز کر رہے تھے. زمین زوردار دھماکوں سے لرز اٹھی. لو فلائنگ اسٹیلتھ ایئر کرافٹس کی گرج اور دھماکوں نے خاموشی کو چیر کر رکھ دیا. یہ سرجیکل سٹرائکس لاگویرا، باروٹا اور ایل ہٹلو میں جاری تھی، کراکاس کے اسٹریٹجک کور میں. ٹرمپ فخری انداز میں کہتے ہیں امریکہ کے پاس ہر ممکنہ صورتحال کے لیے فائٹر جیٹس موجود ہیں، اور اس رات یہ دعویٰ حقیقت بن گیا. 150 سے زائد طیارے فضا میں تھے. F-22A ریپٹر اور F-35 لائٹننگ II نے آسمان کو نو فلائی زون میں بدل دیا. دشمن کے ریڈارز کو اندھا کرنے کے لیے EA-18G گروائلر نے الیکٹرانک وارفیئر کا سہارا لیا، جبکہ راکویل B-1B لانسر ہیوی ٹارگٹ کو خاک میں ملانے کے لیے فضا میں منڈلا رہا. اور پہلی بار کامیکاز ڈرونز کا استعمال ہوا جس نے وینزویلا کے دفاعی نظام کو ٹوٹلی پیرالائز کر دیا. جب فضائی بمبار نے ملٹری بیسز اور کمیونیکیشن ٹاورز کو مفلوج کر دیا تو باری آئی گراؤنڈ آپریشن. 160th اسپیشل آپریشنز ایویشن ریجمنٹ کے بلیک ہاک اور چنوک ہیلی کاپٹرز، جنہیں دنیا میں نائٹ سٹیکرز کہا جاتا ہے، اندھیرے کا سینہ چیرتے ہوئے پریزیڈینشل پیلس میں داخل ہوئے. مزاحمت کے دوران ایک ہیلی کاپٹر زخمی ہوا لیکن مشن رک نہ سکا. ان ہیلی کاپٹر میں صرف ایلیٹ ڈیلٹا فورس کے کمانڈرز نہیں تھے بلکہ FBI کی ہاسٹیج ریسکیو ٹیم بھی موجود تھی. ان کا مشن قتل نہیں تھا بلکہ مادورو کو ہائی ویلیو ٹارگٹ کے طور پر گرفتار کرنا تھا. یہ پرسیشن سٹرائک صرف 30 منٹ تک جاری رہی. کراکاس کے فوجی ہینگر سے کالا دھواں اٹھ رہا تھا. لاگویر کی بندرگاہ پر شپنگ کنٹینرز ملبے میں بدل چکے تھے. سیٹلائٹ امیجری نے تصدیق کی تمام اسٹریٹجک ایسٹس تباہ ہو چکے ہیں. بکھلاہٹ میں مادورو نے نیشنل اسٹیٹ آف ایمرجنسی کا اعلان کیا اور اسے امپیریلسٹ اگریشن قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ سے مدد مانگی. لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. شہر کی بجلی منقطع تھی، کمیونیکیشن لائنز کٹی ہوئی تھی اور امریکی کمانڈرز مادورو کے ناقابل تسخیر قلعے کی دیواریں توڑ کر ان کے بیڈ روم تک پہنچ چکے تھے. رات کی تاریکی میں مادورو اور ان کی بیوی اغوا کر کے خفیہ طور پر امریکہ منتقل کر دیے گئے. چند گھنٹوں بعد واشنگٹن نے اعلان کیا مادورو از ناؤ ان US کسٹڈی. مادورو کی گرفتاری کے 4 دن بعد ٹرمپ نے اعلان کیا وینزویلا کے انٹرم اتھارٹیز امریکہ کو 30 سے 50 ملین بیرل آف آئل فراہم کریں گے جنہیں مارکیٹ پرائس پر بیچا جائے گا. ریونیو کا کنٹرول امریکہ کے پاس ہوگا اور سارا پیسہ وینزویلا کے لوگوں اور US اسٹیٹ کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے گا. دوستو، یہ محض ایک حملہ نہیں تھا، یہ پوری دنیا کے لیے ایک چلنگ میسج تھا. جب ایک سپر پاور کسی ملک کے وسائل اور مستقبل کا فیصلہ کر لیتی ہے تو بین الاقوامی سرحدیں صرف کاغذ کے ٹکڑے رہ جاتی ہیں. یعنی اب وینزویلا عملی طور پر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بنتا نظر آ رہا ہے. اور اس سارے سینیریو میں سب سے زیادہ ایکسائٹڈ کون تھا؟ آف کورس اسرائیل. اسرائیلی اپوزیشن لیڈر نے کھل کر وارننگ کی ایران شوڈ پلے کلوز اٹینشن ٹو واٹس ہیپننگ ان وینزویلا. یعنی یہ ایران کے لیے کھلی دھمکی تھی کہ دے کوڈ بی نیکسٹ. ٹرمپ نے اس حملے کا جواز نارکو ٹیررزم بتایا. الزام یہ لگایا کہ وینزویلا امریکہ میں کوکین اور فینٹانائل پھیلا رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی. 2025 کی UN رپورٹ بھی کہتی ہے کہ وینزویلا کبھی بھی
اس سپلائی چین کا سورس نہیں رہا۔ تو پھر اصل وجہ کیا تھی؟ مے بی آئل یا کچھ اور؟ کہانی کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، یہ کانفلکٹ کسی ایک دن میں پیدا نہیں ہوا، یہ کوئی اچانک ہونے والا حادثہ نہیں تھا۔ یہ کہانی تقریباً 100 سال پرانی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1920 کی دہائی میں، جب وینزویلا کی بنجر خاموش زمین اچانک چیخ اٹھی۔ زمین کے اندر سے ابلنے لگا ایک ایسا خزانہ جسے دنیا بلیک گولڈ کہتی ہے، اور جیسے ہی یہ خبر پھیلی، دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں چونک اٹھی۔ بڑی بڑی کمپنیاں شیورون اور ایکزن موبل وینزویلا کی طرف لپکے، جیسے شکاری شکار کی خوشبو پالے۔ چند ہی برسوں میں وینزویلا بدل گیا۔ یہ دنیا کا تیسرا بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک بن چکا تھا۔ پھر آیا سال 1960، ایک ایسا سال جس نے عالمی سیاست کا رخ موڑ دیا۔ وینزویلا نے سعودی عرب کے ساتھ مل کر اوپیک کی بنیاد رکھی، ایک ایسی تنظیم جو اب یہ طے کرتی تھی کہ دنیا میں تیل مہنگا ہوگا یا سستا۔ اور 1970 کی دہائی تک وینزویلا لیٹن امریکہ کا سب سے امیر ملک بن چکا تھا۔ کراکاس، جسے لوگ کہتے تھے ساؤتھ امریکہ کا پیرس، جہاں دولت بہتی تھی، زندگیاں چمکتی تھیں اور مستقبل روشن نظر آتا تھا۔ لیکن ہر عروج کے بعد ایک موڑ ضرور آتا ہے، اور وہ موڑ آیا 1999 میں۔ اسی سال گلوبل میپ پر ایک نام ابھرا، ایک شخص جس کے سینے میں انقلاب دہک رہا تھا۔ نام تھا اوگو چاویز۔ چاویز صرف ایک فوجی افسر نہیں تھا، وہ ایک چیلنج تھا پوری عالمی طاقتوں کے لیے۔ اس نے نعرہ لگایا بولیویرین ریولیوشن کا، اور غریب عوام سے وعدہ کیا کہ اب وینزویلا کے نیشنل ریسورسز کسی فورن پاور کے نہیں ہوں گے، بلکہ صرف اور صرف وینزویلا کی عوام کے ہوں گے۔ یہی وہ لمحہ تھا دوستو جب دنیا کی طاقتور مچھلیوں نے اپنے پنجے تیز کرنا شروع کر دی، کیونکہ جب کوئی چھوٹا ملک کہتا ہے اب ہم خود فیصلہ کریں گے، تو کنفلکٹ وہیں سے جنم لیتا ہے۔ لیکن دوستو، اصل ٹویسٹ ابھی آنا باقی تھا۔ کہانی نے وہ خطرناک موڑ لیا۔ سال آتا ہے 2007، جب اوگو چاویز وہ اگریسو سٹیپ اٹھاتا ہے جس نے واشنگٹن کے پاور کوریڈورز میں آگ لگا دی۔ ایک ایسا فیصلہ جس نے گلوبل بورڈ پر سارے مہرے ہلا دیے۔ چاویز نے ایک ہی جھٹکے میں امریکی کمپنیوں کے $1 بلین ایسٹس اور پورے کے پورے آئل فیلڈز زبردستی ریاست کے کنٹرول میں لے لیے۔ گلوبل پالیٹکس کی زبان میں اسے کہتے ہیں نیشنلائزیشن۔ ذرا تصور کیجئے، ایکزن موبل اور کونوکو فلپس جیسی گلوبل جائنٹس جنہوں نے دہائیوں سے وینزویلا میں اپنی مونوپولی قائم کر رکھی تھی، انہیں راتوں رات اپنا بوریا بستر سمیٹنا پڑا۔ نہ مذاکرات، نہ رعایت، بس ایگزٹ۔ اور ظاہر ہے یہ کہانی یہی ختم نہیں ہوئی۔ بدلے میں ان کارپوریشنز نے انٹرنیشنل کورٹس کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ عدالتیں جہاں فیصلے طاقت کے وزن سے تولے جاتے ہیں، اور نتیجہ وینزویلا پر اربوں ڈالرز کی ہیوی پینلٹیز اور فائنز۔ مگر مسئلہ یہ تھا دوستو، چاویز پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے امریکہ کو ڈائریکٹ چیلنج دے دیا، اور وینزویلا کی فورن پالیسی کا رخ اچانک مڑ گیا نئے اسٹریٹجک الائز کی طرف، رشیا اور چائنا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے امریکہ اور وینزویلا کی دشمنی پرسنل ہو گئی۔ واشنگٹن نے اسے اپنی سپر پاور ایگو پر لے لیا کہ ایک چھوٹا سا ملک ان کی عالمی بالادستی کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہی وہ کریٹیکل پوائنٹ تھا دوستو جہاں سے وینزویلا کی اکانومک ڈسٹرکشن کا باقاعدہ آغاز ہوا، کیونکہ اب یہ جنگ صرف تیل کی نہیں رہی، یہ جنگ بن چکی تھی سروائیول کی اور گلوبل پاور سٹرگل کی۔ سال 2013، اوگو چاویز کی موت کے ساتھ صرف ایک انسان نہیں مرا تھا، ایک پورا ایرا دفن ہو گیا تھا۔ اقتدار سنبھالا اس کے سیاسی وارث نے، نکولس مادورو۔ لیکن مسئلہ یہ تھا دوستو، اب حالات وہ نہیں رہے تھے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں زمین بوس ہو رہی تھی،
اور وینزویلا جس نے اپنی پوری معیشت صرف ایک ستون پر کھڑی کر رکھی تھی، آئل۔ وہ ستون اب ہلنے لگا، لرزنے لگا، اور اسی لمحے امریکہ نے اپنا سب سے خطرناک ہتھیار نکالا، اکانومک سینکشنز، پابندیاں ایسی جنہوں نے ملک کی سانس روک دی۔ پھر آتا ہے سال 2018، ایک ایسا الیکشن جس نے وینزویلا کو دنیا سے کاٹ دیا۔ دنیا کے 45 کنٹریز نے ان انتخابات کے نتائج ماننے سے انکار کر دیا۔ اوباما، ٹرمپ، بائیڈن، چہرے بدلتے رہے لیکن پالیسی ایک ہی رہی، یونیلیٹرل سینکشنز، یک طرفہ پابندیاں جن کا مقصد صرف ایک تھا، مادورو حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا۔ مادورو پر اتھارٹیرین رول یعنی آمریت کے الزام لگے اور عالمی میڈیا میں اسے ایک ویلن بنا کر پیش کیا گیا۔ اور پھر آیا 2020۔ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایسا الزام لگایا جس نے کہانی کو بالکل نیا رخ دے دیا، نارکو ٹیررزم۔ امریکہ کا دعویٰ تھا کہ مادورو اپنے جرنلز کے ساتھ مل کر منشیات کا عالمی نیٹ ورک چلا رہا ہے۔ اسی سال امریکی مرکنیریز، کرائے کے فوجیوں نے خاموشی سے مادورو کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، لیکن یہ بغاوت ناکام ہو گئی۔ انٹرنیشنل پابندیوں کے شکنجے میں سال 2015 سے 18 کے درمیان وینزویلا کی مہنگائی 181% سے بڑھ کر 130,000% سے بھی اوپر چلی گئی، اور کرنسی محض ردی کا کاغذ بن چکی تھی، اور عام آدمی کی زندگی ایک ایسی جنگ جس میں جیت ناممکن تھی۔ غربت پھیلتی گئی، بھوک بڑھتی گئی، اور لاکھوں لوگ اپنا گھر، اپنا ملک چھوڑ کر ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ اور الزام وہی پرانا، نارکو ٹیررزم، کہ مادورو ریاستی طاقت کو استعمال کر کے منشیات کے کاروبار کو تحفظ دے رہا ہے۔ وقت آگے بڑھا، سال آیا 2024، جولائی کا وہ مہینہ جب مادورو نے ایک بار پھر اپنی جیت کا اعلان کیا، لیکن انٹرنیشنل آبزرورز نے اس نتیجے کو اسٹیٹسٹیکل امپروبیبلٹی کہا، یعنی اعداد و شمار خود جھوٹ بول رہے تھے، صاف لفظوں میں دھاندلی قرار دیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر ایڈمینڈو گونزالیز نے اکثریت کے ثبوت پیش کیے، مگر جواب میں اس کے خلاف وارنٹ جاری ہو گئے، اور انجام جلاوطنی۔ گونزالیز کو اسپین میں پناہ لینا پڑی، اور یوں دوستو وینزویلا کی کہانی اب صرف ایک ملک کی کہانی نہیں رہی، یہ بن چکی تھی اقتدار ورسز عوام، سروائیول ورسز سینکشنز کی ایک بے رحم جنگ۔ مادورو نے حلف اٹھایا اور صدر منتخب ہو گیا۔ اب اس سب میں مسئلہ کیا تھا؟ ہمیں تو یہ سب نارمل لگتا ہے نا؟ اس بڑی سی دنیا میں ایسے چھوٹے موٹے سیاسی واقعات روز ہوتے رہتے ہیں، لیکن دوستو اصل کھیل یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کہانی ایک اور خطرناک موڑ پر آتی ہے۔ سال 2024 سے 2025 اکتوبر تک وینزویلا حقیقت میں چائنا اور رشیا کی کالونی بن چکا تھا۔ امریکہ نے وینزویلا کے تیل پر سخت پہرا لگایا، سوچا کہ ان کی سانس بند کر دو، ریاست خود ہی گر جائے گی، لیکن چائنا خاموشی سے میدان میں اترا، ایک ایسی طاقت کے ساتھ جسے دنیا شیڈو فلیٹ کہتی ہے۔ خاموش جہاز، ریڈار بند، پرچم غائب۔ اندھیری راتوں میں یہ جہاز آتے، تیل بھرتے اور بغیر نشان چھوڑے غائب ہو جاتے۔ یہ اسمگلنگ نہیں تھی دوستو، یہ اسٹیٹ لیول آپریشن تھا۔ لیکن یہاں ٹرمپ کی اصل تشویش تیل نہیں تھا، اصل خوف کچھ اور تھا۔ زمین کے نیچے چھپا ایک ایسا خزانہ جس کی گونج واشنگٹن سے بیجنگ تک سنائی دے رہی تھی۔ ریئر ارتھ منرلز، وینزویلا کا ایک ایسا علاقہ جو 11,000 کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا اور جس کی مالیت تقریباً $1.3 ٹریلین تھی۔ یہاں لیتھیم تھا، نکل تھا اور کوبالٹ، وہ منرلز جن پر فیوچر ٹیکنالوجی کھڑی تھی، اسمارٹ فونز، لیپ ٹاپس، الیکٹرک گاڑیاں اور جدید میزائل بنائے جاتے۔ اور سب سے خطرناک حقیقت، ان منرلز کی 91% ریفائننگ اس وقت چائنا کے کنٹرول میں تھی، یعنی فیوچر پر چائنا کی مونوپولی۔ اب ذرا سوچئے، کیا آپ کو یاد ہے کہ اٹیک سے چند گھنٹے پہلے اسپیشل انوائے آف چائنا کراکس میں موجود تھا؟ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ نہیں دوستو، یہ کبھی کوئنسیڈنس نہیں ہوتا۔
never was. چائنا کی شیڈو فلیٹ کے ذریعے تیل سمگل کر کے لے جانے والی سپلائی لائن اچانک کٹ گئی. یہ ایک زخم تھا اور اس کا درد بیجنگ نے خاموشی سے محسوس کیا. لیکن یہ صرف شروعات تھی، کیونکہ جب تیل رک جائے اور منرلز خطرے میں ہوں تو پھر فیصلے خاموش کمروں میں ہوتے ہیں اور عمل اندھیری راتوں میں. اور آگے جو ہونے والا تھا دنیا کے لیے ایک شوق بننے والا. دوستو، کسی بھی اسٹیٹ میں مداخلت کرنے کے لیے ایک مضبوط مورل گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے، اور مسٹر ٹرمپ نے اسی جواز کی تلاش میں مدورو پر ایک اسٹریٹجک بمبارمنٹ شروع کر دی. ایسی مہم جو ان کے دفاع کو عالمی سطح پر کمزور کر گئی. سب سے پہلا الزام نارکو ٹیررزم. امریکی حکام کا دعویٰ تھا کہ وینزویلا امریکہ میں کوکین اور فینٹینائل پھیلا رہا ہے. وینزویلا کے اعلیٰ فوجی جنرل ایک خفیہ نیٹ ورک چلا رہے ہیں، کارٹل آف دا سنز. یہ گروہ کولمبیا سے کوکین خرید کر امریکہ اور یورپ میں اسمگل کرتا ہے. یہی وہ لمحہ تھا جب کہانی کا دھندلا سرا آہستہ آہستہ کھلنے لگا. مادورو کا وہ قریبی ساتھی جو کبھی ریاست کے سب سے گہرے رازوں کا امین تھا، ہوگو کارواخال، اب خود ایک قیدی بن چکا تھا. امریکی تحویل میں پہنچتے ہی اس کے ہاتھوں میں موجود کچھ خفیہ دستاویزات منظر عام پر آئیں، جن کی بنیاد پر وینزویلا کو ایک نارکو اسٹیٹ قرار دیا گیا. یوں امریکہ کو وہ دلیل مل گئی جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی. مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. تاریخ کا ایک تلخ سبق ہے، جب کوئی شخص کسی بڑی طاقت کے ہاتھوں گرفتار ہو جائے تو اس کے الفاظ ہمیشہ مکمل طور پر اس کے اپنے نہیں رہتے. اکثر ایسے لمحات میں بیانات تراشے جاتے ہیں، ان کی سمت طے کی جاتی ہے، الفاظ چنے جاتے ہیں، اور بعض اوقات خاموشیوں کی بھی قیمت لگتی ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ بیان دباؤ میں دیا گیا ہو، میں بھی وہ بیان خریدا گیا ہو، سزا میں نرمی کے بدلے یا مستقبل کے تحفظ کے وعدے پر. کیونکہ عالمی سیاست میں اقرار جرم اکثر سچ نہیں ہوتا بلکہ ایک سودا بن جاتا ہے، اور اسی مقام پر قانون اور طاقت آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ نہیں تھا کہ الزام درست ہے یا غلط، اصل سوال یہ تھا کہ اس الزام سے آخر فائدہ کس کو ہو رہا ہے. جولائی 2025 ٹرمپ نے کارٹل آف دی سنز کو گلوبل ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا اور امریکی فوج کو سیکرٹ آرڈرز جاری کیے کہ مادورو کے خلاف فل فورس استعمال کی جائے. لیکن حقیقت میں رپورٹس کے مطابق 99% فینٹانائل چائنا اور انڈیا سے آتی ہے، جو میکسیکن کچن میں پروسیس ہو کر امریکہ آتی ہے. 2025 کی UN رپورٹ بھی کہتی ہے کہ وینزویلا کبھی بھی اس سپلائی چین کا سورس نہیں رہا. مادورو پر دوسرا الزام یہ تھا کہ اس نے ایران اور حزب اللہ جیسے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو لیٹن امریکہ میں پناہ دی ہے، اور یوں امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ پیدا ہوا. اور تب ٹرمپ نے ایک اور قدم اٹھایا. مادورو کے سر کی قیمت $50 ملین رکھی اور شرط تھی کہ مادورو کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا جائے. ان الزامات کی بوچھاڑ کے بعد جب مادورو نے محسوس کیا کہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے اور US ملٹری انٹرونشن ناگزیر ہو چکی ہے، تو 30 دسمبر 2025 کو انہوں نے اپنا آخری کارڈ کھیلنے کی کوشش کی. اسٹیٹ ٹی وی پر ایک تھکے ہوئے مادورو نے دنیا کے سامنے مکمل سرنڈر کا اشارہ دیا. مادورو نے کہا، ہم منشیات کے خلاف تعاون کے لیے تیار ہیں. ہم امریکی کمپنیوں کو تیل کے ذخائر تک ٹوٹل ایکسیس دینے کو تیار ہیں. ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. Venezuelan President Nicolas Maduro says he is open to talks with President Trump on a number of pressing issues, including drug trafficking, oil, and migration. لیکن واشنگٹن کے ڈرائنگ روم میں فیصلے بہت پہلے ہو چکے تھے. مادورو کی پیشکش کو ٹو لیٹ قرار دیا گیا، کیونکہ اب امریکہ کو صرف تیل نہیں چاہیے تھا بلکہ وینزویلا پر مکمل کنٹرول چاہیے تھا. 2 جنوری کی رات جب چین کے سفیر مادورو کو تسلیاں دے رہے تھے، واشنگٹن نے حملہ کر دیا. امریکی ٹیکنالوجی نے دکھا دیا کہ وہ کسی بھی رشین ڈیفنس سسٹم کو سیکنڈ میں خاک میں ملا سکتے ہیں، اور مادورو کی سلطنت، ان کے اقتدار کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا. دوستو، حقیقت یہ ہے کہ دنیا بلاکس میں تقسیم ہو رہی ہے.
انٹرنیشنل لا اب صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جو طاقتور کے مفاد کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر امریکہ اپنے بیک یارڈ میں اس طرح کی انوینشن کر سکتا ہے تو رشیا یوکرین میں اپنے اقدامات کو جسٹیفائی کرے گا اور چائنا تائیوان پر اپنی نظریں مزید مضبوط کرے گا۔ ابھی تو چائنا اس سارے ایونٹ کو کنڈیم کر رہا ہے، لیکن پریشر بڑھے گا، تائیوان کے گرد کچھ نہ کچھ ہوگا، ملٹری ڈرلز یا بلاکیڈز یا سم تھنگ بگر۔ یہ صرف وینزویلا پر حملہ نہیں تھا، یہ ایک سائرن تھا ایران اور شمالی کوریا کے لیے۔ اس وقت ایران میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، 50 شہر، 22 صوبے اور سڑکوں پر ایک ہی نعرہ، ڈیتھ ٹو خامنائی۔ یہ کوئی آئسولیٹڈ پروٹیسٹ نہیں ہے، یہ ایک نیشن وائڈ ایڈیشن ہے۔ 2 جنوری ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ٹویٹ اور دنیا چونک گئی۔ If Iran kills its protesters, the US will intervene. تہران سے جواب آتا ہے We will not kneel the enemy. لیکن اصل سوال یہ نہیں تھا کہ ٹرمپ نے کیا کہا یا خامنائی نے کیا جواب دیا۔ اصل سوال یہ تھا کہ اسرائیل اس پوری کہانی میں کہاں کھڑا ہے۔ یہاں ایک ٹویٹ آتا ہے جو میڈیا نے تقریباً اگنور کر دیا۔ اسرائیل کے سابق منسٹر یائر لیپڈ وہ لکھتے ہیں The regime in Iran should pay close attention to what is happening in Venezuela. But why? کیونکہ ایران کے پاس بھی وہی رشین میڈ S-300A ڈیفنس ہے جو وینزویلا میں ایک رات میں نیوٹرلائز ہو گیا تھا۔ اب ذرا سنجیدگی سے سوچئے، 3 جنوری کو 150 سے زیادہ امریکی جہاز وینزویلا کی فضاؤں میں داخل ہوئے تو کوئی ریڈار کیوں نہیں بولا، کوئی سسٹم کیوں ایکٹیویٹ نہیں ہوا؟ یہ ہے the real question۔ اٹلانٹک کونسل اپنے انالیسز میں لکھتی ہے، جس کو سادہ لفظوں میں ہم یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر امریکہ وینزویلا میں رشین ڈیفنس بائی پاس کر سکتا ہے تو ایران میں بھی کر سکتا ہے۔ وینزویلا اور ایران دونوں آئل رچ نیشنز، دونوں چائنا اور رشیا کے الائز، اور دونوں کو ایک ہی لیبل دیا گیا، ٹیررزم، نارکو ٹیررزم۔ کیا یہ کوئی انسیڈنس ہے یا ایک پیٹرن؟ 2024 میں اسرائیل ایران پر اسٹرائک کرتا ہے، 2025 میں US ایران کے نیوکلیر سائٹس کو ہٹ کرتا ہے، سیریا کولیپس کر چکا ہے، حزب اللہ کمزور ہو چکا ہے اور حماس کی لیڈرشپ ختم ہو چکی ہے۔ اب کون بچا ہے اس مڈل ایسٹ میں؟ خامنائی، وہ آخری سپاہی جو آزادی اور امپیریلزم کے درمیان کھڑا ہے۔ اب پاکستان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ چائنا ہمارا الائے ہے، سی پیک ہمارا پروجیکٹ ہے، لیکن US ہماری سب سے بڑی مارکیٹ۔ اگر چائنا اور US میں ٹینشن بڑھی تو پاکستان کو چوز کرنا پڑے گا، اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے کسی ایک کو بھی ناراض کرنا۔ لیکن ایک خطرہ ہے، اگر اگلا ٹارگٹ ایران بنا تو ریفیوجی کرائسس پاکستان کی سرحد پر آئیں گے، اکانومک پریشر بڑھے گا اور انسٹیبلٹی پھیلے گی۔ اور یاد رکھیں، اب انٹرنیشنل لا آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا، نارکو ٹیررزم کا لیبل لگاؤ اور انٹرونشن جسٹیفائی ہو جاتا ہے۔ وینزویلا کی بات کریں تو اس کے آئل فیلڈز پر امریکن کارپوریٹ جائنٹس کا راج ہوگا، تیل کی پروڈکشن بڑھے گی، ریفائنریز چلیں گی، مگر سوال یہ ہے کہ اس کا پروفٹ وینزویلا کے عام شہری تک پہنچے گا؟ وہی جو آج سڑکوں پر جشن منا رہے ہیں۔ ان کے سامنے کچھ ایگزامپلز ہیں، عراق کی تباہی اور لیبیا کے برے حالات۔ کیا وہاں تیل نے عوام کی تقدیر بدلی؟ وینزویلا کے نیچرل ریسورسز اب مقامی عوام کی بجائے امریکن ٹریڈیز کی زینت بنیں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، کون کہتا ہے غریبوں کی بھلائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، میں کہتا ہوں ابھی تو ان غریبوں کی اور پٹائی ہوگی۔ سبسکرائب۔